الحمدللہ والصلاۃ والسلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں سے قریہ جئی کے رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا، بڑا تھا، وڈیرا تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کماری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح میری حفاظت کرتا تھا اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش قدا کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے بمجبوری مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا، راستہ میں ایک گرجا پڑتا تھا، اندر سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا، دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہے جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں، اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا، اے بیٹے تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا، اس دین نصرانیت میں کوئی خیر نہیں، تیرے ہی باپ دادا کا دین آتش پرستی بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ سورۃ الشعراء 29 نمبر آیت۔ اگر تو نے میرے سوا کو کسی معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال پھینکیں اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا، بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا، وہ اچھا آدمی نہ تھا، بڑا ہی حریص اور طمع کرنے والا تھا۔ دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا تھا اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء و مساکین کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے ساتھ مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر پادری کو سولی پر لٹکا کر سنسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھا دیا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد و زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شوق کرنے والا اور طلبگار، نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا، اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے پیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا اخیر وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجئے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔ کہا کہ موصل ایک جگہ کا نام ہے، کہ موصل میں ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین ایک جگہ کا نام ہے، نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر عموریہ ایک جگہ کا نام ہے، شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں۔ اس عالم نے کہا میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا علم نہیں جو صحیح راستہ پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں، البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا، ایک کھجوروں کی زمین، نخلستانی زمین، کھجوروں کی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی، جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اس اثنا میں میرے کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کو جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قریٰ میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر نخلستان یعنی کھجوروں کا شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا یعنی بیچا گیا۔ لوگوں نے سلمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہیم معدودہ یعنی چند درہموں کے، چند پیسوں کے، چند ٹکوں میں خریدا، لیکن اس کی اصل قیمت کو کسی نے نہ پہچانا۔ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ کہنے لگا خدا بنی قیلہ یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ قباء میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی طاری ہو گئی، گمان ہو گیا کہ اپنے آقا پر اب گرا۔ وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت متعجب تھے، اور سلمان کی زبان حال یہ شعر پڑھ رہی تھی، خلیلی لا واللہ ما انا منکما اذا علم من آل لیلا بدالیا،
اے میرے دوست، خدا کی قسم میں اب تم میں سے نہیں رہا جب کہ مجھ کو دیار لیلا کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا۔ بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح تم کیا بیان کر رہے تھے؟ وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرا آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے ایک تھپڑ تمانچہ میرے رسید کیا اور کہا، تجھ کو اس سے کیا مطلب؟ تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے رفقا کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دی کہ تم لے لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔ میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت ہے۔ میں واپس ہو گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بقیع میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت کو دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور جس طرح اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اسی طرح میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا، اور اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔